کے غلاموں. توسیع منصوبے میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ زیادہ تر تعمیراتی سامان ملک ہی کا ہو اور بیرون ملک سے درآمد نہ کرنا پڑے، تاہم ضرورت پڑنے پر درآمدی اشیاء کا استعمال بھی کیا گیا. سعودی عرب میں اعلی معیار کے گرینائٹ یا سنگ لاخ کے وسیع ذخیرے ہیں. اس کی 2 اقسام کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جن میں سرخی مائل اور سرمئی گرینائٹ شامل ہیں، اور القصیم کے صحرا میں اس کے ذخائر ہیں. گرینائٹ کا شمار ایشیا کی سخت ترین چٹانوں میں ہوتا ہے اور اسے کاٹنا انتہائی دشوار ہوتا ہے. کرتے ہیں روز و شب. توسیع منصوبے کے لیے خاص طور پر قائم کی گئی فیکٹری میں گرینائٹ کے سلوں کی تمام خامیوں کو دور کیا گیا. یہ فیکٹری دنیا میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی فیکٹریوں میں شمار ہوتی ہے. اس میں ہر مہینے 600 مکعب میٹر گرینائٹ کو نمٹانے کی گنجائش ہے. جہاں پہلے گرینائٹ کو جسامت اور معیار کے اعتبار سے چھانٹا اور درجہ بندی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی درجہ بندی کے اعتبار سے ایک کوڈ نمبر دے کر انہیں کمپیوٹر سسٹم میں فائل کر دیا جاتا ہے، جو پیداوار کے ہر مرحلے کے دوران دیکھا جا سکتا ہے. گرینائٹ کی سلوں کو کاٹنے کا عمل دن رات جاری رہا. کٹائی اور پالش کے بعد ہر ٹکڑے کا پوری طرح معائنہ کیا گیا اور روانہ کر دیا گیا. آخری معائنے کے بعد تمام اینٹوں پر انفرادی اور تعمیراتی علاقے کے کوڈ نمبر ڈالے گئے تاکہ تعمیر کے دوران انہیں درست مقام پر نصب کرنے میں سہولت رہے. مسجد کی توسیع کے ہر پہلو کے تفصیلی منصوبے تیار کیے گئے تھے. مسجد کی 4 دیواری کے لیے 1,20,000 اینٹوں کی ضرورت پڑی. تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی شاندار قسم کی مزید 11,000 اینٹوں کی ضرورت تھی. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل. مسجد کی توسیع کے لیے 4تھی قسم کے لیکرو گرینائٹ کو شہر کے جنوب میں واقع نہران کے نخلستان سے لایا گیا. یہاں سرخ رنگ کا گرینائٹ پایا جاتا ہے. گرینائٹ کو طویل مربع اینٹوں کی صورت میں کاٹا گیا اور اسے ستون کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا. پھر ان ستونوں پر پالش کی گئی تاکہ گرینائٹ کے چمکیلے سرخ رنگ کو واضح کیا جا سکے. مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء. ہر آئٹم کی جانچ پڑتال کی گئی اور مدینہ منورہ روانہ کرنے سے قبل ان کو حتمی طور پر چمکایا گیا. اے جمیل الشیم، اے امام الامم، آپ ہیں صاحب جود و ابر کرم، ہستی محترم قبلائے محترم. فصیح البیاں، اے بلیغ اللسان. توسیع منصوبے کے ڈیزائن میں 27 وسیع اور کھلے صحن بھی شامل تھے.
خادم حرمین شریفین نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس طرح ڈھانک دیا جائے کہ صحنوں کی چھتوں کو موسم کی مناسبت سے کھولا یا بند کیا جا سکے۔ اس طریقے سے انہوں نے محض دعووں کے بجائے عملی طور پر مسلمانوں کی خدمت کے جذبے کو ثابت کیا۔ ایک جرمن مسلمان ڈاکٹر محمود مراش کو ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کی تیاری کا کام سونپا گیا۔ انہوں نے اس منصوبے کے چیف آرکیٹیکٹ ڈاکٹر کمال اسماعیل کی سرکردگی میں پورے منصوبے کا قریبی مشاہدہ کیا۔ ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کو توسیعی منصوبے میں شامل کرنے کے لیے ہمدردی سے غور کیا گیا۔ ڈاکٹر اسماعیل نے سرکتے گنبدوں کا اچھوتا تصور پیش کیا تھا۔ دونوں ہی تصورات عملی اور جمالیاتی طور پر درست تھے، اس لیے دونوں تصورات کو یکجا کر کے گنبدوں کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ مسجد کے گنبد خضرا کی روایتی برتری کے لیے کسی قسم کا چیلنج نہیں تھے، بلکہ اس کے معاون اور مددگار تھے۔ حتمی ڈیزائن اسٹرکچر اور خود ان کی تجاویز کے سلسلے میں معاونت کے لیے کمپیوٹر کے جدید ترین پروگراموں کو استعمال کیا گیا۔ جب خادم حرمین شریفین جمادی الثانی 1411 ہجری میں اپنے سالانہ معائنے کے دورے پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سرکنے والا ایک گنبد ان کی منظوری کے لیے تیار تھا۔ رہبر حق نما خاتم الانبیاء، رہبر حق نما خاتم الانبیاء، آپ فخر اعظم۔ سرکتے گنبد کے ایک نمونے کی پیشکش کامیابی سے ہمکنار ہوئی، کیونکہ خادم حرمین شریفین نے اس کی منظوری دے دی۔ باقی 26 گنبدوں کی تعمیر فوری طور پر شروع کر دی گئی، جنہیں بٹن دبا کر کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے۔ سرور ذی ہاشم شاہ والا نسب مرتضی مجتبی خاتم عمدہ قسم کے فولاد سے ریلوے لائنوں کی طرز کے ٹریک اور پہیے تیار کیے گئے۔ انہیں اتنا مضبوط بنایا گیا کہ وہ گنبد کا وزن سنبھال سکیں۔ ایک پہیے کو